خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حسب معمول سورہ بقرہ آیت نمبر 125 سے تلاوت کروں گا۔ یہ بھی پہلا پارہ چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آج میں پہلا پارہ ختم دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایسا میں نے ٹارگٹ بنایا ہے، باقی اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو میں یہ پڑھتا ہوں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصیر۔ اور جب ہم نے کعبہ کے لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ اور امن کا مقام ٹھہرایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اللہ نے کہا جو انکار کرے گا میں پاس کو بھی تھوڑے دنوں فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ساری دنیا کے اہل ایمان ہر سال اپنے وطن کو چھوڑ کر بیت اللہ آتے ہیں۔ یہاں کسی کے لیے کسی ذی حیات پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کسی بھی شخص پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ حرم کعبہ کو دائمی طور پر یعنی ہمیشگی طور پر عبادت کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ اس مقام کو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھا جاتا ہے۔ کاف کا طواف کیا جاتا ہے، دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی یاد کی جاتی ہے، اور اللہ کے لیے رکوع و سجود کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ دنیا کا سب سے زیادہ خوش علاقہ تھا، جہاں ریتیلی زمینوں اور پتھریلی چٹانوں کی وجہ سے کوئی فصل پیدا نہیں ہوتی تھی۔ مزید یہ کہ وہ انتہائی طور پر غیر محفوظ تھا۔ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے خاندان کو اس علاقے میں لے جاؤ اور اس کو وہاں بسا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادنا تأمل کیے بغیر، یعنی تھوڑا سا بھی تأمل نہیں کیا، ہچکچاہٹ نہیں کیا، ادنا تأمل کے بغیر اس کی تعمیل کی۔ اور جب خاندان کو اس بے آب و گیا مقام پر پہنچا چکے تو دعا کی، خدایا میں نے تیرے حکم کی تعمیل کر دی، اب تو اپنے بندوں کی پکار کو سن لے
اور اس بستی کو امن و امان کی بستی بنا دے، اور اس خشک زمین پر ان کے لیے خصوصی رزق کا انتظام فرما۔ دعا قبول ہوئی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ آج تک امن اور رزق کی کثرت کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ مومن کو دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ وہ بار بار یاد کرتا رہے کہ خواہ وہ دنیا کے کسی گوشے میں ہو، اس کو بہرحال ایک روز لوٹ کر خدا کے یہاں جانا ہے۔ وہ جن انسانوں کے درمیان رہے بے ضرر بن کر رہے، یعنی نقصان نہ پہنچانے والا۔ وہ زمین کو خدا کی عبادت کی جگہ سمجھے اور اس کو اپنی کثافتوں سے پاک رکھے۔ اس کی پوری زندگی خدا کے گرد گھومتی ہو۔ وہ بظاہر دنیا میں رہے مگر اس کا دل اپنے رب میں اٹکا ہوا ہو۔ وہ ہمتاً اللہ کے آگے جھک جائے۔ پھر یہ کہ دین جس چیز کا تقاضا کرے، خواہ وہ ایک چٹیل میدان میں بیوی بچوں کو لے جا کر ڈال دینا ہو، بندہ پوری وفاداری کے ساتھ اس کے لیے راضی ہو جائے، اور جب تعمیل حکم کر چکے تو خدا سے مدد کی درخواست کرے۔ عجیب نہیں کہ خدا اپنے بندے کی خاطر چٹیل بیابان میں رزق کے چشمے جاری کر دے۔ دنیا کی رونق خواہ کسی کو دین کے نام پر ملے، اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو امامت و پیشوائی کے منصف کے لیے قبول کر لیا ہے۔ دنیا کی چیزیں صرف آزمائش کے لیے ہیں جو سب کو ملتی ہیں، جبکہ امامت یہ ہے کہ کسی بندے کو قوموں کے درمیان خدا کی نمائندگی کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، قبول کر ہم سے، یقیناً تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسل میں سے ایک فرما بردار امت اٹھا، اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہم کو معاف فرما۔ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں کا ایک رسول اٹھا جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔
اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ حجاز کو اسلام کی دعوت کا عالمی مرکز بنائے۔ اس مقام کے قیام اور انتظام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا انتخاب ہوا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے جو کلمات نکل رہے تھے وہ ایک اعتبار سے دعا تھے اور دوسرے اعتبار سے وہ دو روحوں کا اپنے آپ کو اللہ کے منصوبے میں دے دینے کا اعلان تھا۔ ایسی دعا خود مطلوب الہی ہوتی ہے، چنانچہ وہ پوری طرح قبول ہوئی۔ عرب کے خشک بیابان سے اسلام کا ادبی چشمہ پھوٹ نکلا۔ بنی اسماعیل کے دل اللہ تعالی نے خصوصی طور پر اپنے دین کی خدمت کے لیے نرم کر دیے۔ ان کے اندر سے ایک طاقتور اسلامی دعوت برپا ہوئی۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو وہ طریقے بتائے جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر انہی کے اندر سے اس آخری رسول کی بعثت ہوئی جس نے تاریخ میں پہلی بار یہ کیا کہ کار نبوت کو ایک مکمل تاریخی نمونہ کی صورت میں قائم کر دیا۔ نبی کا پہلا کام تلاوت آیات ہے۔ آیت کے معنی نشانی کے ہیں، یعنی وہ چیز جو کسی چیز کے اوپر دلیل بنے۔ انسان کی فطرت میں اور باہر کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی بے شمار نشانیاں رکھ دی ہیں۔ یہ اشارات کی صورت میں ہیں۔ پیغمبر ان اشارات کو کھولتا ہے، وہ آدمی کو وہ نگاہ دیتا ہے جس سے وہ ہر چیز میں اپنے رب کا جلوہ دیکھنے لگے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے۔ نبی کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحی کا محبت بنتا ہے اور اس کو خدا سے لے کر انسان تک پہنچاتا ہے۔ حکمت کا مطلب ہے بصیرت۔ جب آدمی خدا کی نشانیوں کو دیکھنے کی نظر پیدا کر لیتا ہے جب وہ اپنے ذہن کو قرآن کی تعلیمات میں ڈھال لیتا ہے تو اس کے اندر ایک فکری روشنی جل اٹھتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو حقیقت اعلیٰ کے ہم شعور بنا لیتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں اس صحیح فیصلہ تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہے کسی چیز کو غیر موافق عناصر سے پاک کر دینا تاکہ وہ موافق فضا میں اپنے فطری کمال کو پہنچ سکے۔ نبی کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے انسان تیار ہوں جن کے سینے اللہ کے عقیدت کے سوا ہر عقیدت سے خالی ہوں۔ ایسی روحیں وجود میں آئیں جو نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد ہوں۔ ایسے افراد پیدا ہوں جو کائنات سے وہ ربانی رزق پا سکے جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھ دیا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِهِ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔
اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پسند نہ کرے، مگر وہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو۔ کون ہے جو ابراہیم کے دین کو پسند نہ کرے مگر وہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو تو اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کیا اور اسی کی نصیحت کی۔ ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور اسی کی نصیحت کی یعقوب نے اپنی اولاد کو۔ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو چن لیا ہے، بس ایمان کے سوا کسی اور حالت پر تم کو موت نہ آئے۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق کرتے آئے ہیں۔ وہی ایک معبود ہے، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کو ملے گا جو اس نے کمایا اور تم کو ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کی پوچھ نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عین وہی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی، مگر یہود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیرو ہونے پر فخر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر عربی جس دین ابراہیم کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے وہ اسلام تھا، یعنی اللہ کے لیے کامل حوالگی و سپردگی۔ قرآن کے مطابق یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، اور اپنے اولاد کو انہوں نے اسی کی وصیت کی۔ اس کے برعکس یہود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو دین منسوب کر رکھا تھا اس میں حوالگی و سپردگی کا کوئی سوال نہ تھا۔ اس میں آزادانہ زندگی گزارتے ہوئے محض سستے تخیلات کے تحت جنت کی ضمانت حاصل ہو جاتی تھی۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں نجات کا دار و مدار تمام تر عمل پر تھا، جبکہ یہود نے اللہ کے مقبول بندوں کی جماعت سے وابستگی اور عقیدت کو نجات کے لیے کافی سمجھ لیا تھا۔ میرے دوستو، یہ کمیاں ہم مسلمانوں میں بھی ہو چکی ہیں۔ ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی، بال داڑھی وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ڈنڈا اور سر جھکا کر کہتے تھے حق اللہ حق اللہ حق اللہ۔ کبھی کبھی کہتے تھے کہ ہم کو سمجھ میں بات نہ آ رہی ہے کہ کس کو میں جنت میں لے جاؤں، خدا خیر کرے۔ اول الذکر کے نزدیک دین آسمانی ہدایت کا نام تھا، اور ثانی الذکر کے نزدیک محض ایک گروہی مجموعہ کا جو نسلی روایات اور قومی تخیلات کے تحت ایک خاص صورت میں بن گیا۔ دیکھیں یہاں پہ ایک نیا ورڈ ہے، حالانکہ مجھ پرانا ہی ہے، میں ایسے لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو غالباً مطلب اردو کم جانتے ہو۔ اول الذکر سب جو پہلے، اول الذکر مانے جو سب سے پہلے ذکر ہوا، اور ثانی الذکر مانے اس کے بعد ذکر ہوا۔ اچھا، ماضی یا حال کے بزرگوں سے اپنے کو منسوب کر کے یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے عمل کی کمی ان کے عمل کی زیادتی سے پوری ہو جائے گی۔ یہود اس خوشفہمی کو یہاں تک لے گئے کہ انہوں نے نجات متوارث کا عقیدہ وضع کر لیا۔ نجات متوارث یعنی خاندانی نجات، یعنی خاندان میں جو بڑے عالم ہیں وہی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ انہوں نے اپنی تمام امیدیں اپنے بزرگوں کے تقدس پر قائم کر لی، مگر یہ نفسیاتی فریب کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہر ایک کے آگے وہی آئے گا جو اس نے کیا۔
ایک سے نہ دوسرے کے جرائم کی پوچھ گچھ ہوگی اور نہ ایک کو دوسرے کی نیکیوں میں سے حصہ ملے گا۔ ہر ایک اپنے کیے کے مطابق اللہ کے یہاں بدلہ پائے گا۔ تم نہ مرنا مگر اسلام پر، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے میں رکاوٹیں آئیں گی، تمہاری تمناؤں کی عمارت گرے گی، پھر بھی تم آخر وقت تک اس پر قائم رہنا۔ تھوڑا سا عبارات گنجلک ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ بھی میں پڑھ لیا ہوں، صحیح حوالے کر دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے میں رکاوٹیں آئیں گی، نہ تمہاری تمناؤں کی عمارت تمہاری تمناؤں کی عمارت گرے گی، پھر بھی تم آخر وقت تک اس پر قائم رہنا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ کہو کہ نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ابراہیم کے دین کی جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ شریک کرنے والوں میں نہ تھا۔ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو ملا سب نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ راہ پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں گے تو اب وہ ضد پر ہیں۔ پس تمہاری طرف سے اللہ ان کے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہو ہم نے لیا اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔
ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم خالص اس کے لیے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے؟ کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہوئی ہے؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر کی، اس کو ملے گا جو اس نے کمایا، اور تم کو ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم میں سے ان کے لیے کیے کی پوچھنا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف بلاتے تھے وہ وہی ابراہیمی دین تھا جس سے یہود و نصارہ اپنے کو منسوب کیے ہوئے تھے۔ پھر وہ آپ کے مخالف کیوں ہو گئے؟ وجہ یہ تھی کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے مطابق دین یہ تھا کہ آدمی اپنی زندگی کو اللہ کے رنگ میں رنگ لے اور ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ والا بن جائے۔ اس کے برعکس یہود کی یہاں دین بس ایک قومی فخر کے نشان کے طور پر باقی رہ گیا تھا۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ان کی پرفخر نفسیات پر زور پڑتی تھی، اس لیے وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ جو لوگ گروہی فضیلت کے نفسیات میں مبتلا ہوں وہ اپنے سے باہر کسی صداقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اپنے گروہ کے پیغمبران خدا کو تو مانیں گے، مگر اسی خدا کا ایک پیغمبر ان کے گروہ سے باہر آئے تو وہ اس کا انکار کر دیں گے۔ دین کے نام پر وہ جس چیز سے واقف ہیں وہ صرف گروہ پرستی ہے، اس لیے وہی شخصیتیں ان کو شخصیتیں نظر آتی ہیں جو ان کے اپنے گروہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ مگر جس شخص کے لیے دین خدا پرستی کا نام ہو اور خدا کی طرف سے آنے والی ہر آواز کو پہچان لے گا اور اس پر لبیک کہے گا۔ یہود کے علماء کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کی دعوت سچی خدا پرستی کی دعوت ہے، مگر اپنی بڑائی کو قائم رکھنے کی خاطر انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک ایسی حقیقت کا اعلان نہیں کیا جس کا اعلان کرنا ان کے اوپر خدا کی طرف سے فرض کیا گیا تھا۔ پچھلے لوگوں کو ان کی کمائی کا بدلہ ملے گا اور اگلے لوگوں کو ان کی کمائی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے معاملے میں وراثت نہیں۔ وراثت کس کو کہتے ہیں؟ جو خاندانی طور پر چلا آتا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے گیا، اس کو وراثت کہتے ہیں، توجہ دیجیے گا۔ وراثت نہیں۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کے پچھلے بزرگوں کی نیکیوں کا ثواب ان کے بعد کے لوگوں کو بھی پہنچتا ہے۔ یہ کمیاں ہم مسلمانوں میں بھی سرایت کر رہی ہیں۔ اس آیت پہ توجہ دیجیے گا جناب۔ اس طرح عیسائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ گناہ پچھلی نسل سے اگلی نسل کو وراثتاً منتقل ہوتا ہے، مگر اس قسم کے عقیدے بالکل بے اصل ہیں، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ خدا کے یہاں ہر آدمی کو جو کچھ ملے گا اپنے ذاتی عمل کی بنیاد پر ملے گا، نہ کہ کسی دوسرے کے عمل کی بنیاد پر۔ اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ راہیاب ہو گئے۔ گویا صحابہ کرام اپنے زمانے میں جس ڈھنگ پر ایمان لائے تھے وہی ایمان ہے جو اللہ کے یہاں اصلاً معتبر ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف قدیم انبیاء تھے جن کی حیثیت تاریخی طور پر مسلم ہو چکی تھی، دوسری طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ابھی اپنی تاریخ کے آغاز میں تھے۔ آپ کی ذات کے گروہ گرد ابھی تک تاریخی عظمتیں جمع نہیں ہوئی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے آپ کو پہچانا اور آپ پر ایمان لائے۔ گویا اللہ کے نزدیک حق کا وہ اعتراف معتبر ہے، جبکہ آدمی نے حق کو مجروح سطح پر دیکھ کر اسے مانا ہو۔ جبکہ آدمی نے حق کو مجرد سطح پر یعنی اکیلے سطح پر دیکھ کر کے اسے مانا ہو،
حق جب قومی وراثت بن جائے یا تاریخی عمل کے نتیجے میں اس کے گرد عظمت کے مینار کھڑا کر چکے ہیں تو حق کو ماننا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی چیز کو ماننا ہوتا ہے جو قومی فخر اور تاریخی تقاضا بن چکی ہو۔ تو میرے دوستو، آج بس یہیں پہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلا پارہ آپ لوگوں کو میں نے سنا دیا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اور ایک بات میں گزارش کروں گا کہ آپ کے بھی کئی دوست ہوں گے، اب آپ میں سے کوئی حافظ بھی ہوگا تو کوشش کیجئے کہ جو حافظ نہیں ہیں ان کا قرآن شریف آپ بھی سنیے، یہی چیز سنیے، زیادہ وقت نہیں مت لگائیے، تھوڑا سا وقت نکال کر کے قرآن شریف پڑھیے، اور باقی آپ لوگوں کو بہت محبت مل رہی ہے، بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، بہت اچھے لوگ پڑھ رہے ہیں، دوسرے کنٹریز کے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے، تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور میرے لیے خصوصی طور پہ دعا کیجیے کہ میری صحت قائم اور دائم رہے، تاکہ میں ہر روز ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔